میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے، جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے۔ معزز سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، جس آیت پاک کو آپ حضرات کے سامنے میں نے ابھی تلاوت فرمایا ہے، اس آیت پاک کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو رب آسمانوں کا ہے، زمینوں کا رب ہے، اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں اس کا رب ہے، تو تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پہ جمے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت پاک کے اندر اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اللہ کی اور اللہ ہی کی عبادت پر جمے رہو۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے اپنے آپ کو تذلل میں ڈال دینا، یعنی اپنے آپ کو کسی ایک کی اطاعت میں لگا دینا، یہ عبادت ہے۔ اگر انسان کسی کا غلام بنتا ہے، کسی کا نوکر بنتا ہے، کسی کے یہاں کام کرتا ہے، تو اس کے یہاں تمام امور کو انجام دیتا ہے اسی کے حکم کے مطابق، جو وہ کہتا ہے وہ انسان کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان اللہ کا بندہ ہے، عبد اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا بندہ ہے، تو بندے کا بھی کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے تمام حکم کو مانے۔ اللہ نے جو کہا، جو بتایا، جو فرمایا، اس کو مان لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اس کا نام عبادت اور اللہ کے رسول اور اللہ کا طریقہ ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر لگا دے گا، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جو اسلام کے موٹے موٹے اعمال ہیں، صرف انہی کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت نام ہے اللہ اور اس کے حکم کے طریقے کا، اسی کا نام عبادت ہے۔ جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا، وہ کرنا، وہ عبادت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، دو حدیثیں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حب الدنیا کل رأس خطیئۃ، کہ جس انسان کے اندر دنیا کی محبت ہوگی، جس میں دنیا کی محبت پائی جائے گی، تو یہ دنیا کی محبت ہی ہر برائیوں کو پیدا کرنے والی اور ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، کسب الدنیا حلال، دنیا کا کمانا حلال طریقے پر فرض ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اس دنیا کا کمانا، ایک میں آتا ہے محبت کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ کمانا اور چیز ہے اور دنیا کی محبت اور چیز ہے۔ اگر دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر پیوست ہو گئی، دنیا کی محبت اس کے دل میں آ گئی، تو یہی جر اور برائی ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر دنیا کماتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، دنیا کا کمانا حدود شریعت کے مطابق فرض ہے، نہیں کماتا تو گنہگار ہوگا، نہیں کماتا تو گنہگار ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں کمانا بھی ہو اور وہاں انسان کما نہیں سکتا، حدود شرع سے آگے بڑھ کر دنیا کماتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی کمانے کی فکر میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر، اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کما رہا ہے، روزی کما رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، جھوٹ بولنا شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ جھوٹ بول کر کماتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے اس کا اصل مقصود کسب دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کے اندر حب دنیا موجود ہے۔ تو جھوٹ بولنا کسی شخص کے اندر پایا جاتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے وہ دنیا سے
محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے اس کو محبت نہیں ہے۔ وعدہ خلافی کرتا ہے، کسی کو کہتا ہے کہ میں بھی آ رہا ہوں اور وہ وہاں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وعدے کی خلافی ہو رہی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے اس کے دل کے اندر حب دنیا ہے، کسب دنیا نہیں ہے۔ وہ صرف دعویٰ کرتا ہے میں تو دنیا کو ضرورت کے مطابق کما رہا ہوں۔ کسی شخص کے اندر زبان پر گالی آتی ہے، گالیاں دیتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف عبادت کر لینا، نماز پڑھنا کافی نہیں رہے گا، بلکہ اس کو وہ چیز چھوڑنی پڑے گی جو اخلاقاً بری اور بد اور شر ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے اس کے دل کے اندر حب دنیا موجود ہے، کسب دنیا کا صرف دعویٰ ہے۔ تو عزیز دوستو، اس پوری بات کہنے کا مقصد یہی ہے کہ عبادت نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اختیار کرنا، یعنی اپنے آپ کو شریعت کے آگے جھکا دینا، اپنے آپ کو شریعت کے آگے ڈال دینا کہ جو شریعت کہے گی، جو قرآن اور اللہ کے رسول کہے گے، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ کہے گا، اس کو ہم مانیں گے اور اسی کے مطابق دنیا کو کمائیں گے، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص کسب دنیا کا کرنے والا ہے، دنیا کو کمانے والا ہے، دنیا کی محبت اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر دنیا کی محبت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر معلوم یہی ہوگا کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ملکہ ہی نہیں ہے اور وہ حدود شریعت سے آگے بڑھ کر کام کرنا چاہتا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہی مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ایک آیت میں آتا ہے مومنین وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ مومنین کا تو کام یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے مومنین لوگ کبھی ذلیل نہیں ہوتے، شرط یہ ہے کہ وہ حدود شرع کے مطابق کام کرتے رہے۔ تو اس لیے انسان کو، مومن کو شریعت نے، اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذلیل ہونے کا حکم نہیں دیا، یہ دنیا سے دوری اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے دنیا سے بے رغبت ہونے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا تم دنیا کماؤ اور اس میں دیکھا جائے گا کہ تم شریعت پر کتنے عمل کرتے ہو، تم شریعت پر کتنے احکام، شریعت کے کتنے احکام پر گامزن ہوتے ہو، تم نبی علیہ السلام اور میرے طریقے کو کتنا مانتے ہو کہ تم دنیا کماتے ہوئے دیکھا جائے گا تم کتنا چلتے ہو۔ تم دنیا کما رہے ہو اور سود لے رہے ہو، دنیا کما رہے ہو، سود پر پیسے دے رہے ہو، تو معلوم یہ ہوتا ہے تم دنیا نہیں کما رہے، تم دنیا کو کھو رہے ہو اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ تو عزیز دوستو، ان پوری بات کہنے کا مقصد یہی ہے، عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اسی کو میں نے مختصر لفظوں میں کہہ دیا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکا دے، اسی کا نام عبادت ہے کہ نماز بھی پڑھے اور دیگر اخلاق جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، زندگی کے جتنے آداب اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، ان سب پر عمل کرے، تب جا کر وہ صحیح اللہ کا نیک بندہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا